الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ زندگی مختصر ہے. آپس کی گفتگو ہو یا کسی کو وعظ نصیحت کرنی ہو، یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ زندگی ہے اس پر مرنا ہے. یہ ایک یقینی حقیقت ہے، مرنا ہے، جس کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ہے. یہ ایک ناپائیدار زندگی ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے دنیا کی ایک بڑی طویل زندگی جو آخرت کی پائیدار زندگی ہے، اس کے لیے اس زندگی میں فلاح اور کامیابی یا ناکامی دونوں کا یہ ایک نمونہ ہے. ہماری جو یہ زندگی ہے یہ آنے والی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں یا کوئی بندہ دوسرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ہدی للمتقین کہ قرآن کریم یہ ہدایت کا سبب ہے ان کے لیے جو متقی اور پرہیزگار بننا چاہے، جو متقی بننا چاہے ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے. متقی کا معنی اور مفہوم بھی عام طور پر لوگ جانتے ہیں، نہ ماننا یہ الگ بات، جانتے سارے بات. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، طاعت اور بندگی کو اختیار کرے، یہ متقی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، طاعت و بندگی بجا نہ لائے، یہ گناہگار ہے. ان دو باتوں کو اکثر لوگ
جن کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے سمجھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے، اس پر یقین آ جائے، یہ جو اللہ نے فرمایا اس پر یقین آ جائے کہ جناب ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ اچھا تب ہوگا جب ہم اس زندگی کے اندر طاعات اور بندگی کو اختیار کریں، تو پھر آئندہ زندگی اچھی ہو جائے گی، اچھی گزرے گی۔ یہ اس کا نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اہل جنت کو جو پھل ملے تھے اس کے بارے میں فرمایا وَقُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں جس طرح پھل ہے اس کے مشابہ پھل وہاں دے جائیں، یہاں سے وہاں بھی سے ہو، یہاں انار ہے تو وہاں بھی انار ہو، یہاں انگور ہے تو وہاں بھی انگور ہو، جتنے پھل یہاں ہے اس کے مشابہ پھل وہاں دے جائیں۔ اب یہ کہ اس مشابہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی معراجات رکھے ہیں یہ در حقیقت جنت کے نمونے ہیں۔ ذائقہ الگ ہوگا وہاں کے پھلوں کا، تاثیر الگ ہوگی، لیکن ہوں گی اسی نام سے، اسی شکل کی۔ اسی لیے جنت میں اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں، ریشم بھی مردوں کو پہننے کا اختیار ہوگا۔ اس دنیا کے اندر تو ریشم پہننا حرام، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ البتہ یہ فقہاء کرام نے فرمایا یہ 4 کونگوں کے برابر یہاں لگا دیں یا یہ کہ یہاں لگا دیں، اس کی اجازت ہو۔ کیوں؟ کہا کہ تاکہ جنت کا نمونہ بن جائے کہ جنت میں اس طرح ریشمی لباس ملے گا، اس کا کچھ حصہ ہی ہے۔ اب پورا ریشمی لباس پہننا تو حرام ہے، تھوڑا سا 4 انگوٹھے بقدر بقدر نقش و نگار کے آگے نے عزت یہ رکھی ہے تاکہ یہاں ایک نمونہ بن جائے کہ آپ کو اس طرح کے لباس ملے وہاں۔ تو دنیا کے اعمال یہ در حقیقت آخرت کے انجام کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے بندہ یہاں اعمال اختیار کرتا ہے آگے اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ آیا جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کا شغف رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے رات کو دن کو، کچھ حصہ اس کا مقرر ہے، کچھ پارے مقرر ہیں، روزانہ 1 پارہ 2 پارے 3 پارے تلاوت کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ فرما کہ قبر میں یہ جو تلاوت ہے، تلاوت کا مجموعہ حدیث میں ہے، قبر میں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ہوگا۔ منکر نکیر کے سوال کے دوران وہ وہاں آگے کھڑے ہو جائیں گے، فرشتوں ان سے کہیں گے کہ ہم نے ان سے نمٹنا ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ وہاں۔ تو وہ جناب کہیں گے کہ میں جہاں یہ نیک اعمال کو ہوتا ہے تلاوت ہوں اس مرحوم کی، اللہ نے مجھے شکل دی ہے، اب اپنا کام کریں، میں ان کا ساتھی ہوں، مجھے سمجھ میں نے قبر میں ان کا ساتھ رہنا ہے، حشر میں ان کا ساتھ رہنا ہے،
جنت میں اللہ مجھے دو شکل دے دے، بارہ یہ جو ہے نا یہاں پر مجھے اللہ نے یہ شکل دی، ایک نمونہ دیا دنیا میں یہ کام کیا، وہاں آخرت میں ہونی سے قرآن کریم کی تلاوت سے شغف، نمازوں میں شغف، نمازوں کی تعلیم، تلاوت میں شغف، اذکار میں شغف، یہ سارے وہاں کے لیے ایک تیاری ہے، اسباب ہیں۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے تو حدیث میں آیا، ایک تو یہ حدیث ہو گئی، ایک حدیث میں آیا کہ جناب قیامت کے دن یہ جو ہے دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، پہاڑ قرآن میں آیا ریزے ریزے ہو کر اڑنے لگے گا، پہاڑ ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، یہ جو دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، قیامت کا جو میدان ہوگا ایک الگ زمین پر ہوگی، سورج براہ راست شعاع برسا رہا ہوگا، یعنی سورج کی گرمی پر قیامت کے میدان میں براہ راست پڑ رہی ہوگی، درمیان پر آڑ نہیں ہوگا، لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کسی گناہگار کا پسینہ ٹکنے کے برابر ہوگا، کسی کا گھٹنے کے برابر، کسی کے جانا کمر کے برابر، کسی سینے کے برابر، اور کوئی کچھ پیر رہا ہوگا، اللہ حفاظت۔ یہ جو گناہ ہے، گناہوں کی تاثیر گرم ہے، نیکیوں کی تاثیر ٹھنڈک ہے، ٹھنڈا ہونا، یہ جتنے بھی نیک کام ہیں اس کا اثر یہ ٹھنڈا ہے، جنت بھی ٹھنڈا ہے، وہاں بھی گرمی نہیں ہے، گناہوں کا اثر گرم ہے، اور جہنم بہت گرم ہوگا، بہت گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کسی کو پیاس لگے گی پانی مانگے گا، اس کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، ایسا گرم پانی کہ جناب یہ منہ کے قریب کرتے ہی ہونٹ یہ لٹک کر نیچے آ جائے، زبان لٹک کے باہر آ جائے، اور جو کسی طرح منہ میں ڈالے گا انتڑیاں سارے پاخانہ کے راستے سے باہر نکل جائے گی، اتنا گرم پانی ہے۔ یہ جو ہے گرم ہے، جہنم گرم ہے، ہر گناہ کا اثر اپنی جگہ گرم ہے۔ اب دیکھیں میدان معاشر میں 7 قسم کے، وہاں ایک ہی سایہ ہوگا، عرش الہی کا ایک ہی چھت ہوگا، باقی سارے لوگ گرمی میں ہوں گے، 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے، ان میں سے ایک بندہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، جنت کو یاد کرتا ہے، جہنم کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو یاد کرتا ہے، بڑائی کو یاد کرتا ہے، اپنے فنائیوں کو یاد کرتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اب دنیا میں جتنے چھت ہیں وہ ایک نمونہ ہے، جیسے دنیا میں چھت کے نیچے آنے سے آدمی ٹھنڈک میں آ جاتا ہے، تو جنت کی چھت جو عرش الہی ہے وہ میدان محشر میں بھی ایک نمونہ ہوگا، تو وہ بندے کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا انسان کے جو دنیاوی اعمال ہیں یہ آخرت کی نمونہ ہے، وہاں کیا ملے گا، کیا دکھانا ہوگا، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اس کا ایک نمونہ ہے، انسان اپنے اعمال کو دیکھے۔
انسان اپنے اعمال کو دیکھ سوچ، جس کو صوفیہ کے اصطلاح میں محاسبہ کہا جاتا ہے۔ انسان حساب و کتاب کرتا ہے، دیکھے اپنے اعمال کو دیکھے، میں کدھر جا رہا ہوں، میرا روح کس طرح کیا تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا جو ہے محاسبہ کرو قبل اس کے کہ آخرت میں، قبر میں، محشر میں آپ کا حساب و کتاب ہو۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر جو آپ کی زندگی ہے، روزانہ اس کا محاسبہ کر لیا کرو، میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہر بندے کو عقل دی، اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی نبی نہ آتا پھر بھی ہر انسان پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کو روزمرہ دعوت دے رہی ہے۔ میری حقیقت یہ ہے، سوچ لو، میری حقیقت ہے، تیاری کرنے جانا ہے، اس لیے عقل انسانی کام ہے۔ تو انسان روزانہ سوچے کہ رخ میرا کس طرف ہے، نیکی کے راستے پر ہوں یا بدی کے راستے پر، جنت کے راستے پر ہوں یا جہنم کے راستے پر، روزمرہ سوچے۔ وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو اپنے حساب کتاب پہ تمہارا نفس پہ کافی دیکھ لو، خود دیکھ لو، یہ جو اعمال نامہ ہے ایک حساب نامہ ہے، دیکھ لو کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، میرے پاس کیا لے کر آئے ہو۔ خود اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم جنت میں ہو یا جہنم میں ہو۔ تو یہ فیصلہ انسان دنیا میں بھی کر سکتا ہے۔ اصل تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، عقل اور سمجھ بھی دی ہے، ایک مختصر زندگی ہے، اور یہ وہاں کے لیے تیاری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے آیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی، مزرعہ اس میں ذرا کر سکتے، دنیا آخرت کی کھیتی۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی صاف ستھرا میدان ہو، اگر یہاں بندہ گندم بوئے گا تو گندم بوئے گی، چاول کی فصل کرے تو چاول ہو جائے گا، کپاس کرے گا تو کپاس ہوگا، دو چیز بوئے گا۔ اس لیے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ اکثر جانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ منی السلام علی امتی، ایک تو یہ کہ آپ کی امت کو میری طرف سے سلام کہیں، بولو علیہ السلام وعلیہ السلام۔ اب جناب یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بتا دو، جنت جو ہے ایک زرخیز مٹی، جنت کی زمین جو ہے زرخیز مٹی والی زمین ہے، وغیرہ سہا، اس میں باغبانی، جنت تو نام ہی باغبانی ہوگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بندہ جتنا پڑھتا جائے گا جنت میں درخت اگتے جائیں گے اور پھلدار درخت، جب تک بندہ خود جاگے، پڑھنے والا خود جاگے وہ پھل نہیں کھائے گا تب تک وہ اس کو کوئی اور نہیں کھا سکتا۔
تو مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس دنیا میں رہ کر اگر بندہ نیک اعمال کرے تو وہاں اچھا پھل ملے گا، اور اگر برے اعمال کرے تو وہاں برا بدلہ ملے گا۔ کہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی، تو بندہ خود دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں دنیا کو آباد کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی کو، یا آخرت کی زندگی کو آباد کر رہا ہوں، یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دکاندار سے میری ملاقات ہوئی، تھوڑے گپشپ ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ان کا اپنے حساب سے میں فجر کی نماز بھی پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہوں، باقی کی دکانداری کرتا ہوں۔ میں کب آتا ہوں دکان پر؟ صبح آ جاتا ہوں فجر کی نماز پڑھ اور جاتے کب؟ عشاء سے پہلے دکان بند کر دکان چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نماز 5 وقت اللہ نے فرض فرمایا تو 5 نمازیں پڑھا کریں۔ وہ مجھے دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا بھی چاہیے، ترجمہ کر رہا تھا، اور آخرت بھی چاہیے۔ تو 2 نمازیں پڑھتا ہوں، باقی جو کچھ نماز میں نے کہا کہ کل 5 وقت نماز اگر آپ صحیح پڑھے پھر بھی 2.5 گھنٹے رہتے ہیں۔ اگر 5 وقت پڑھے تو 2.5 گھنٹے ہوں، کمائی کتنی؟ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ 2.5 گھنٹے نماز پڑھیں تو 2.5 گھنٹے کمائیں، برابر کریں۔ تو دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ اب پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہا الحمدللہ 9 بیٹے ہیں۔ تو کتنے کو حافظ قرآن بنا، کتنے کو مولوی بنا، کتنے وہ سارے اسکول پڑھتے ہیں۔ بھائی جب دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے تو ایسے کوئی 5 بچوں کو حافظ عالم بناؤ اور 4 کو جو ہے نا اسکول میں ڈالو۔ کہتے یہ تو ایسے تو پہلے سوچا نہیں ہے، سارے بڑے بڑے ہو گئے اور جو ہے نا وہ سارے کیا کرتے ہیں تو اسکول میں کوئی کالج۔ تو یہ کیسے آپ کا فیصلہ ہے کہ دنیا بھی چاہیے اور آخرت نے کیا کیا کہ تو خالصہ وطن کو ٹیوشن پڑھا، یہ آخرت کی کمائی ہوئی۔ اب یہ سوچنا ہے کہ دنیا تو اصل آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، کتنی تیاری ہے۔ جب بندے کو نماز کی فرصت نہیں دنیا کمانے سے، تو یہ کہ پوری زندگی دنیا کی دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کو آباد کرنے کی گزر رہی ہے، گزاری جا رہی ہے۔ اب یہ کہ یہ جو چیز ہے اسمارٹ فون، یہ زندگی کو برباد کرنے کا ایک بڑا آلہ ہے۔ جب انسان اس کا دل دادا ہو جاتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کئی لوگوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھا، اور کئی جوانوں کو دیکھا۔ ایک نوجوان ہمارے یہاں درجہ ہے حادثہ میں تھا، روز صبح دیر سے آتے، کبھی 9 بجے آتے، 10 بجے آتے، پڑھائی شروع ہو رہی ہے 8 بجے۔ تو میں نے ان کے بھائیوں سے رابطہ کیا، بھائی کیا ہوا؟ آپ کے بھائی ہیں والد نہیں کیا ہوا، ایسا کیوں کرتے؟
کہتے وہ شریف آپ نے نماز تو پڑھ دی، بتائیں ایسے ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا۔ تو پھر انہوں نے رات کو چھاپا لگایا، یہ رات کو کمرہ بند کر کے 1 1:30 2 بجے تک موبائل دیکھا۔ جب سے موبائل دیکھنا شروع کیا تب سے جو ہے نا نمازوں میں بھی کمزوری آ گئی، تلاوت تو گئی اور پڑھائی میں بھائیوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بھائیوں سے لڑنا شروع کی اور یہ پڑھائی شروع کی۔ پھر ایک تنظیم سے وابستہ ہو گیا، فوج نے پکڑ لیا اور گولی مار دیا۔ ایک بندے کو میرے پاس 3 4 بندے پکڑ کر لائے ناظم آباد دارالفتہ۔ کیا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ یہ بیٹا جو ہے نا شادی بھی نہیں کرتا، کماتا بھی نہیں ہے، پڑھتا بھی نہیں، جوان آدمی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ بیٹا؟ 20 22 سال کے ہو گئے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے مجھے کہانی بتائی کہ جناب یہ کہ میں موبائل میں چیک کرتا تھا، مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا تھا، ایک لڑکی سے میرا جو ہے رابطہ ہوا، وہ ڈیفینس میں رہتی، پھر اس سے بات ہو گئی شادی والی کی، شادی میں اور روزانہ بات چیت چل رہی، چلتے چلاتے تو میں نے ایک دن اس سے کہا کہ چلو ملاقات کرنا، وہ بہت ناراض ہو گئی اور یہ کہ اس نے فون بند کر دیا۔ اب میں جو ہے روزانہ نیٹ میں تلاش کرتا ہوں وہ اپنی نظر ہی۔ اب جناب یہ کہ اس چکر میں نے کالج بھی چھوڑ دی، کام بھی نہیں لگتا، وہ بھی نہیں ملتی، وہ کہیں گم ہو گئی۔ پھر اور شادی کا اور شادی کرنا دل نہیں چاہ رہا، اسی سے کر دیا۔ اب جناب دیکھیے دنیا بھی گئی، وہ لڑکی بھی گئی، وہ بھی ہاتھ میں آئی، دوسری بھی آئی، کام بھی چلا گیا، ماں باپ بھی چلے گئے، دنیا کیا برباد ہوا۔ ایسے بہت سے، جن میں 2 واقعہ سنا ہے، ایسے میری زندگی میں بہت سارے لوگ میرے پاس اس طرح اپنے اولاد کو لے کر اچھا خاصا شریف آدمی۔ ابھی چند دن پہلے ایک طالب علم تھا، 2 3 سالوں سے مجھ سے پوچھتا کہ میرا دل بہت پریشان ہے، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ میں کبھی بتاتا لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی دقت، پھر وہ کرتا، پھر کچھ عرصے کے بعد آ کہتا مجھے تو میں پھر کہتے ہیں میرا دل پریشان ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، جب آپ گناہ کرے دل پریشان ہو، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان اس کو توبہ کیے بغیر قرار سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ 2 3 سالوں میں اس کو تیار کیا، پریشانی اس سے ختم نہیں ہوئی۔ میں چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے اور وہ چلا گیا حضرت فیروز عبداللہ مہمان صاحب کی خان وہاں کو وہاں پہ حضرت سے ذکر کیا کہ جناب یہ کہ میں بہت پریشان ہوں کہ فلاں کو بہت تنگ کیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک دم سے فرمایا کہ موبائل دیکھنا چھوڑ، کہ مجھے بہت تعجب ہوا، تم کو تو نہیں بتانا موبائل۔ تو مجھ سے پوچھا کتنا دیر دیکھا، کہا کہ میں جو ہے نا بس 11:30 سے 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، اس سے زیادہ تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا ہی دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ کہتا ایسے اس میں ویڈیوز آتا ہے، ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں۔ تو پھر جانا کسی وقت نیند آتی ہے، پھر صبح سبق میں نیند آتی ہے، تو
اب انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا علاج جو ہے شروع کروں گا یہاں سے، پہلے پھیل جانا آپ وہ یہ بڑا موبائل بیچے چھوٹا موبائل لے لیں، اس سے زیادہ رابطہ وغیرہ کیا ہے جس میں ویڈیو آئے نہیں، پروگرام نہ آئے۔ تو پھر اس نے مجھے آگے بتایا اس طرح کیا، اب میں سکون میں آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، اس آلہ کو چھوڑا، ویڈیو دیکھنا چھوڑا، اب ایک پڑھائی میں بھی دل لگ رہا ہے، تلاوت میں دل لگ رہا ہے، اور دعا میں بھی دل لگ رہا ہے، نماز میں بھی دل لگ رہا ہے، اور زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ 5,000 کا نقصان ہو گیا، میں نے لیا تھا 10,000 کا، 5 میں بھی کیا، تو البتہ سکون مل گیا زندگی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں اس کی بیماری کیا، میں ہر روز اس کو کچھ نہ کچھ دعا بتاتا تھا، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ اب ظاہر بات ہے کہ بندہ جو ہے 2 کا گلاس دے گئی، اس میں 2 قطرے زہر میں ڈال دیا، اب 2 تو بہت مفید ہے، زہر تو نقصان ہے، اس کا نقصان جو ہے نا 2 کے فائدے پر غالب آ جائے گا۔ ایسا ہی اہل اللہ فرماتے ہیں گناہ کا جو نقصان ہے، گناہ کی جو عادت ہے، یہ ایسی عادت ہے وہ سارے نیکیوں پر غالب آ جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے سکون مل رہا ہوتا، سب سکون کو برباد کر دیتے ہیں گناہ کے عادت، گناہ کر دیا سب برباد، سارا سکون برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو یہ کہ اپنی زندگی کا روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے بھائی یہ دیکھ لیں جو دن بھر میں نے کام کی، یہ کام مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں شریعت کے مطابق، جنتی کام یا جہنمی کام؟ اور جنتی کام الحمدللہ، اگر جہنمی کام ہے اس سے بات کر کے کل کے لیے عزم کرنے، کل سے میں یہ کام نہیں کروں۔ بس یہ کہ آج کی مجلس کا حاصل یہ ہوا محاسبہ، حساب و کتاب اپنے زندگی کا۔ تو ہر بندہ اللہ نے سب کو عقل دی، دیکھیں اب یہ کہ اللہ نے راستہ بھی بتایا، اگر نیکی کی زندگی ہے تو الحمدللہ، اور اگر غلط راستے پہ چل رہا ہے استغفار توبہ کر لے اور راستہ بدل لے۔ ادھر یا ادھر باہر جاتے ہوئے راستہ آگے میں جا رہا ہے، آگے کھڈا ہے، اگر بندہ سیدھا سیدھا چلتا رہے گا تو نالے میں گر جائے ایسے، ادھر بھی باہر ایک راستہ آگے میں جا کے آگے نالا ہے، ایک راستہ صحیح ہے۔ تو اب یہ کہ بندہ اگر سیدھا چلتا رہے تو نالے میں گرے گا، ہلاک ہوگا، تو اس کا راستہ بدلنا ہوگا۔ ایسے ہی بندہ اگر گناہ کے راستے پر چلتا رہے، توبہ نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ راستہ بدل نیکی کے راستے پر آئے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر، اب آگے یہ ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، تلاوت کریں، دعا مانگیں، آئندہ گناہوں کے قریب نہ جائیں، جب کبھی صادر ہو جائے تو استغفار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔